بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں زین العابدین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ آج کے موضوعات آپ نے دیکھ لیے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اور السلام علیکم ناظرین کرام۔ آج کی جو موضوعات میں سے ہم پہلے ایران پہ گفتگو کر لیتے ہیں۔ ایران اور روس کی بحری مشق ہو رہی تھی 16 فروری 2021 سے 17 فروری 2021 تک 2 روز کی ڈیل ہوتی ہے۔ یہ 2019 میں شروع ہوئی تھی، یہ دوسری مشق تھی ان کی۔ اس میں پھر انڈیا نے خود درخواست کی کہ ہمیں بھی اس میں شامل کر لیا جائے، کیونکہ ہم یہاں علاقے کی سب سے بڑی بحری فوج ہیں، ہماری بحریہ سب سے بڑی ہے۔ ہمارے پاس دو جہاز ہیں، ایک وکرم ایک وراٹ، جو طیارہ بردار جہاز ہیں۔ تو اس پر یہ ایران بہت خوش ہوا تھا کہ ان کے اس میں جو ہے وہ یہ شامل ہو جانا ان کا۔ تو پھر ساتھ ساتھ میں جو ان کے حاتمی جو ان کے وزیر دفاع ہیں، وہ اس بات کو کنفرمیشن کے لیے 40 سال بعد میں انڈیا گئے، لیکن وہ اس کے باوجود بھی انڈیا نے اچانک جو ہے اس کا یہ وہ منع کر دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انڈیا اس کی وجوہات کو جب ہمیں تلاش کی تو اس میں ہمیں 3 وجوہات نظر آئی۔ ایک وجہ تو یہ نظر آئی کہ چین بھی اگر اس میں شریک ہو جاتا، کیونکہ وہ چین نے بھی یہ اوپن تھی، کوئی بھی شریک ہو جائے، تو اس میں چین بھی اگر شریک ہوتا تو وہ چین کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تھا۔ دوسرا بات جو زیادہ اہم ہے ہمارے لیے وہ یہ تھی کہ جب نروانے کو بلایا تھا سعودی عرب نے، تو یہ کہا تھا کہ ہم نروانے نے یہ آفر کی تھی کہ ہم مسلمان جو فوجی ہماری فوج میں ہیں، ان کا دستہ ہم آپ کی حمایت میں بھیج دیں گے، اور وہ آپ کے جو ہے یمن میں جو ہے بھی لڑے گا۔ تو وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سعودی عرب کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ایران کی مشقوں میں شامل ہوتا تو امریکہ بھی اس سے ناراض ہوتا۔ تو ان تینوں وجوہات کی بنا پر وہ شامل نہیں ہوا، لیکن جو بھی ہوا، لیکن اس سے اس کا کوئی اچھی یعنی اس کی صورتحال نہیں بنی ہے، اور وہ ایک ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ تنہائی کا شکار ہے، اور وہ جس پروسیس پہ جا رہا ہے اس پروسیس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک مشکل وقت ہے ان میں ہیں۔ اور انہوں نے ہمیں یہ بھی لگتا ہے، ایک نئی بات ہم اور کہنا چاہتے ہیں کہ جو LAC کا جو ورژن ہے، چائنیز ورژن ہے، وہ امریکہ بھارت نے انڈیا نے وہ قبول کر لیا ہے، اور اس کے بعد میں ان سے معاہدہ بھی کر لیا ہے، اور اس کے بعد میں یہ کہا ہے کہ پھر ہماری جو ہے وہ جو آمد و رفت ہے وہ اسی طرح سے ہماری پیٹرولنگ ہوگی، لیکن یہ اور پیچھے ہٹ کے پیٹرولنگ کریں گے۔ جیسے فنگر 4 تک وہ پیٹرولنگ اس وقت کرنے کی اجازت تھی، اب یہ کہا گیا کہ فنگر 3 تک سے پیچھے ہم کریں گے۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ چین نے جو بہت ساری باتیں منوا لی ہیں فنگر 4، یہ جو جھیل ہے اس میں، اس جھیل کے اندر جو ہے فنگر 4 پر وہ قابل تھے، اس سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں فنگر 3 سے، یعنی فنگر 3 میں بھی پیٹرولنگ نہیں ہوگی، اور فنگر 3 کے آگے پیچھے جو ہے پیٹرولنگ انڈیا کرے گا 2-1 میں، اور باقی علاقے کے اندر۔ اور یہ ایک قسم کا انہوں نے بفر زون بنا دیا ہے یہ جھیل کا، پنگوان جھیل کا۔ جی تو جان صاحب آپ چلیں دوسری موضوع پر۔ ایک اور اسی ضمن میں ایک اور بات کر لیں۔ ایران نے جوہری پروگرام پر نظر ثانی کا اندیا دیا ہے۔ ہاں، وہ نظر ثانی کا اندیا یہ دیا ہے کہ اگر ہمارے اس شرط پر کہ صاحب ہمارے پر پابندیاں اٹھائی جائیں۔ پابندیوں کی وجہ سے تھک گئے ہیں وہ ایرانی۔ ہاں نہیں تھک گئے ہیں، پیسے پھنسے ہوئے ہیں ہر طرف سے، پھر کروڑوں کی آبادی ہے، ان کی ضروریات ہیں، اور وہ انڈیا کے ان کے پر انڈیا میں خیال میں 10 بلین کا مقروض ہے ان کا، جی ان سے پیسے لینا چاہتے ہیں وہ، لیکن وہ پیسے کہاں سے دے گا، دے نہیں رہا وہ۔ جی اچھا، آج پھر افغانستان پہ یہ پے در پہ حملے ہو رہے ہیں بھائی۔ اب یہ جو اسپوائلر ہیں ذہن، بات یہ ہے کہ اگر ہم 2 باتیں کرنا چاہتے ہیں کہ ایک تو وقت نے ثابت کیا، تاریخ نے ثابت کیا کہ افغانستان جو ہے شہنشاہیت کا قبرستان ہے۔ پہلے روس شکست کھایا ہے یہاں پر، پھر امریکہ نے بھی شکست کھائی ہے، اور اب یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں تھوڑا سا اکڑ باز ہیں، اور یہ اپنے آپ کے نبض دکھانا چاہتے ہیں، تو اب وہ مار کھا کے ہی نکلیں گے۔ تو اس میں یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ یہ پیچیدہ ہو گیا ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ پاکستان کا اس میں واحد عمل دخل تھا، پاکستان کا انفلوئنس تھا، اب اس کے اندر شامل ہو گیا انہوں نے، امریکہ نے انڈیا کو بھی شامل کر دیا ہے، طالبان نے ایران کو شامل کر لیا ہے، اور روس کو شامل کر لیا ہے۔ تو اب روس نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ہم آپ کے جو ہے اس معاہدے کو ہم لیڈ کر سکتے ہیں، اور اس معاہدے امن کو ہم اس کو مستقل بنا سکتے ہیں۔ لیکن تاریخ نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ کوئی غیر ملکی جو ہے افغانستان میں امن نہیں کر سکتا ہے سوائے افغانیوں کے،
کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ وہ لوگ ہیں. اب وہاں پر افغانستان میں 3 دھماکے ہوئے ہیں, 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں, 2 پروفیسر مارے گئے ہیں. اور یہ امریکہ نے یہ کہا کہ ہمیں جو جان آسٹن ہے جو بلیک مین ہے اس نے یہ کہا ہے کہ ہمیں افغانستان سے نکلنے میں کوئی جلدی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ رہنا چاہتے ہیں تو وہ پھر یہاں پر خون ریزی بڑھتی جائے گی. اور ہم یہ باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں. اس نے کہا کہ ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ اس پر عمل درآمد ہوا نہیں ہوا, لیکن وہ یہ طالبان یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ حملے نہیں کر رہے ہیں, یہ تو اسپائلر کرا رہے ہیں. اسپائلر کون ہے؟ یہ خود پینٹاگون ہے, جس کے بعد داعش ہے اور القاعدہ ہے. تو دوسرا انڈیا ہے جو جہاں پر تربیت مل رہی ہے القاعدہ کو اور داعش کو. انڈیا کے جو ساؤتھ کے اندر جو ہے وہاں پر ان کے دفاتر ہیڈ کوارٹر قائم ہے داعش کے اور القاعدہ کے. وہاں سے ٹریننگ لوگ پھر یہاں پر آتے ہیں افغانستان, اور افغانستان سے پھر بلوچستان اور پھر خیبر پختونخوا جاتے ہیں. تو وہاں بھی ابھی ہمارے پانچ ہمارے جو سپاہی ہیں شہید ہوئے ہیں کل. تو دوسری بات یہ ہے کہ روسی نمائندے پھر اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہوئی ہے کہ روسی نمائندے نے بھی ملاقات کی ہے. جو کابلوف ہے اس نے ملاقات کی ہے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف سے, اور جو ان کا سینٹ کام کا جو ہے میکنزی, جنرل میکنزی نے ملاقات کی ہے چیف آف آرمی اسٹاف سے, اور ان دونوں نے سب پاکستان کے کردار کو سراہا ہے. تو اب اس کے بعد میں تو جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسپائلر ہیں تو ہم نے جیسے ذکر کیا, ایک تو پینٹاگون ہے, دوسرا انڈیا ہے, تیسرا جو ہے وہ جو ہے خود افغان کی حکومت ہے جو کہ طالبان اس کی اشرف غنی کی حکومت ہے, کیونکہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ وہاں سے انڈیا نکلے, امریکہ نکلے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ امریکہ نکل جائے. ممکن دوسرے ممالک بھی نہیں چاہتے ہوں گے, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں, امریکہ یہ الزام لگا رہا ہے کہ وہ یہاں پر روس جو ہے وہ ان لوگوں کو مارنے کے پیسے دیتا تھا. ہر ایک آدمی مارنے کے اوپر, امریکہ کے مارنے پر وہ خاص انعام دیا کرتا تھا. تو اب امریکہ اور روس اور ایران مل کر ان کو کوئی مسئلہ دیں گے انہوں نے طالبان کو, اور وہ طالبان نے پھر ان کو یقین دہانی کرائی ہے, اور امریکہ کو بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم عورتوں کے حقوق کے ہم تحفظ کریں گے. جو پہلے ہم نے کیا تھا وہ نہیں کریں گے. اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ شہیدوں کو ہم نہیں مار رہے ہیں, یہ دھماکے ہم نہیں کر رہے ہیں, جبکہ یہ الزام ان پر لگا رہے ہیں. پھر یہ بھی دعویٰ کیا انہوں نے کہ ہم جو ہے جو ہم امن مذاکرات کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ پریشر بھی بلڈ رکھتے ہیں کیونکہ وہ ان کی فوجیوں پہ وہ شہریوں کو نہیں مارتے. یہ جو بات ہو رہی ہیں کہ جو 3 دھماکے جو ہیں شہریوں کو جو مار رہے ہیں, یہ تو داعش اور القاعدہ کے لوگ مار رہے ہیں تاکہ دام افغان طالبان پہ لگائے جائیں. وہ ان کے فوجیوں کو مارتے ہیں, ٹھیک ہے, انہیں ہیلی کاپٹر کو مارتے ہیں. جی مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آئیں گے تو رحیم اللہ یوسفزئی صاحب کو لیں گے. ناظرین مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اس موضوع پہ گفتگو کے رحیم اللہ یوسفزئی صاحب وہ بڑے جی برادر محترم السلام علیکم. رحیم اللہ یوسفزئی صاحب. وعلیکم السلام نصرت مرزا صاحب. جی خوش آمدید. آپ کو کہہ رہے ہیں ہم نے اس پہ جو ابھی بات کی ہے کہ افغانستان میں جو جان آسٹن نے کہا ہے کہ ہم اس کا باریک بینی سے جائزہ لیں گے معاہدے کا, ہمیں جلدی نہیں ہے فوجی انخلا کی. جو آپ کو اور ہم یاد ہے کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ یہاں سے نہیں نکلے گا, اپنے اڈے نہیں چھوڑے گا. اس نے بہت سے اڈے چھوڑ دیے ہیں, لیکن اب آپ فرمائیے کہ اب اس کے پاس کتنے اڈے رہ گئے ہیں. جو صرف بٹگرام کا ہے یا بلگرام کا یا اور بھی اڈے اس کے پاس ہیں. تو آپ کا یہ کہنا تھا کہ یہ 2 اڈے نہیں چھوڑے گا, جو ایک بلگرام کا اور ایک دوسرا شین, پتہ نہیں کیا نام لیا تھا آپ نے. فرمائیے آپ اس پہ تبصرہ کیجیے. ایک تو باگرام ہے جو کہ کابل کے شمال میں ہے, سب سے بڑا فوجی اڈا ہے. یہ روس نے بنایا تھا باگرام میں, لیکن امریکہ نے اس کو 10 گنا جو ہے توسیع دے دی ہے, اور یہ اڈا جو ہے اس کے اوپر بڑا انہوں نے خرچہ کیا ہے. اور ایک جو میں نے کہا سینڈنڈ, یہ ہرات کے صوبے میں, یہ ایران کیا لفظ ہے آپ ایران کے اوپر. نہیں آپ اس کے لفظ کو دہرائیے دوبارہ, بہت ضروری ہے. نہیں یہ جو ایک اور بڑا اہم اڈا ہے وہ نہیں یہ جو اڈا بتا رہے ہیں نا آپ, جو دوسرا اڈا ہے قریب اس کے اوپر $2 بلین کا خرچہ آیا ہے. تو یہ میرے خیال میں ان کی خواہش ہے کم از کم 2 یا 3 اڈے وہ رکھیں.
لیکن امریکہ نے اپنی ساکھ کو متاثر کیا ہے، یعنی یہ ایران کے ساتھ معاہدہ ایک طرفہ طور پر ختم کر دیا، بڑی مشکل سے وہ ہوا تھا۔ اب یہ معاہدہ انہوں نے کیا 18 مہینے کے مذاکرات کے بعد طالبان کے ساتھ پچھلے سال دوحہ میں، اور اس کو بھی اگر یہ ختم کر دیں تو پھر کون ان سے معاہدہ کرے گا، کون ان کی بات کے معاہدہ کی وہ پرواہ نہیں کرتے نا بھائی، یہ تو امریکہ کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی بھائی ان کی انہیں پرواہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم لوگ اس دنیا کے ہم دنیا کے اندر ہماری حکومت ہماری مرضی سے چلتی ہے دنیا۔ ہاں بالکل، یہ تو ان کو یہی گمنڈ ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ وہ سپر پاور ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہائپر پاور ہیں، اور کوئی ان کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں نا، یہ جہاں جہاں پہ ان کی فوجیں گئی ہیں وہاں پہ ان کا یہ اصرار ہوتا ہے کہ وہ اس ملک کے قوانین ان کے اوپر لاگو نہ ہوں، اور ان کے اوپر جو بھی مقدمہ ہوگا وہ امریکہ میں چلے گا۔ اب یہ بھی ایک بدماشی ہے، وہاں پہ جرائم کریں، اس طرح افغانستان میں انہوں نے جنگی جرائم کیے اور بے گناہ لوگوں کو مار دیا۔ وہ کندہار میں جو ایک واقعہ ہوا تھا پنجوائی میں، اور وہ ایک ان کا جو فوجی افسر تھا وہ گھروں میں گھس کے رات کو بے گناہ لوگوں کو، بچوں اور پھر وہ بچوں کو جو ہلاک قرآن حافظ ہے ان پر بمباری کر دیتے ہیں کر مسجد کئی میں۔ واقعات ہوئے، اور آپ دیکھیں ان کی تاریخ بڑی پڑی ہے، یہ ویتنام، جاپان، ابھی حالیہ عرصوں میں صومالیہ، یمن، لیبنان، یہ پھر شام، عراق، شام، افغانستان، یہ بھی کوئی یعنی ابھی یہ پچھلے کچھ سالوں میں ان 19 ملکوں کے اوپر انہوں نے بمباری کی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو ہے دیکھیں، قوموں کا عروج بھی ہوتا ہے پھر زوال بھی آتا ہے، کتنے حادثات ہیں، کتنی سپر پاور ختم ہو گئی، تو ان کا بھی میرے خیال میں زوال شروع ہو چکا ہے۔ وہ آنے والا ہے۔ یہ ایسی غلطیاں کر رہے ہیں، اور یہ آپ اگر معاہدہ کیا مجبوری میں، آپ کمزور پوزیشن میں تھے، تو ابھی کون سی امریکہ کی پوزیشن افغانستان میں بہتر ہو گئی ہے؟ ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ یعنی بتائیں، یا تو یہ مزید فوجی بھیجیں گے، وہ 1.5 لاکھ فوج تھی نیٹو کی ملا کر، اس نے کیا کر لیا؟ ابھی آپ کے پاس 2,500 امریکی فوجی رہ گئے ہیں افغانستان میں، اور تقریباً 10,000 جو ہیں وہ باقی نیٹو کے اتحادیوں کی فوجیں ہیں، اور کچھ کوئی 20,000 کے قریب جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں کرائے کے فوجی ہیں، کنٹریکٹرز ہیں۔ تو آپ یہ فوج کو لے کر امن قائم نہیں کر سکتے۔ آپ نے معاہدہ کر لیا، پھر بھی 32,000 آدمی تو ہوئے نا بھائی، اور وہ 32,000۔ آپ کے اوپر حملے نہیں کر رہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کتنی فوج بھیجیں گے افغانستان، اور کتنے عرصے کے لیے آپ بھیجیں گے؟ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب یہ ایک بات تو طے ہو گئی کہ افغانستان میں جو امن ہے وہ کوئی غیر ملکی طاقت نہیں کر سکتی ہے، صرف افغانستان کے لوگ ہی آپس میں کر سکتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی طے ہو گئی کہ افغانستان جو ہے وہ شہنشاہیت کا قبرستان ہے۔ 2 باتیں طے ہو گئیں۔ اب بتائیے کہ روسی نمائندے نے جو ضمیر کابل ووف ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے چیف آف آرمی صاحب سے، اور امریکی کمانڈر کینتھ ایف میکنزی جونیئر نے جو ہے وہ بھی ملاقات کی ہے۔ اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ دونوں الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ دیکھیں، ضمیر کابلوف کے بیان کے اوپر تو کابل کی حکومت نے سخت رد عمل دیا ہے، اور وہ ظاہر ہے اس نے حقائق بیان کیے ہیں۔ ضمیر کابلوف کا جتنا تجربہ افغانستان میں ہے، وہ سفیر بھی رہا ہے سوویت یونین جب تھا، جب یہ ختم نہیں ہوا تھا USSR، تو وہ اس وقت سے افغانستان کو دیکھ رہے ہیں، ان کا تجربہ ہے، ان کو پتہ ہے کیسے مار پڑی تھی روسی فوج کو، سوویت یونین کو، ریڈ آرمی کو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2/3 جو ہے 3/4 علاقے کے اوپر طالبان کا قبضہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عبوری حکومت ایک بنانی پڑے گی، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ وہ یہ حقائق بیان کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان نے معاہدے کے اوپر ابھی تک صحیح طریقے سے عمل درآمد کیا ہے۔ تو ظاہر جب ان کی بات کو کوئی نہیں مانتا، اس کے اوپر تنقید کرتا ہے امریکہ یا جو افغان حکومت ہے یا جو ان کے اتحادی ہیں، تو پھر وہ برا مناتے ہیں، کیونکہ روس یا ضمیر کابلوف جو ہیں وہ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں، باقی کافی ملک اس طرح کی بات کھل کر نہیں کر سکتے، تو یہ ان کو برا لگتا ہے۔ اب وہ پاکستان بھی آئے ہیں، ابھی روس کے 2 منصوبے ہیں، یعنی 2 ان کے تجاویز سمجھ لیں۔ ایک یہ، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ماسکو میں
جس طرح پہلے ہم نے کئی کانفرنس بلائی افغانستان کے بارے میں، وہ بلائیں گے اور وہ پاکستان کو دعوت دینے آئیں گے، اور پاکستان نے پہلے بھی شرکت کی، اب بھی کرے گا، کیونکہ یہ جو بھی کوشش ہوتی ہے امن کے لیے افغانستان، اس کی پاکستان نے حمایت کی۔ امریکہ نے تو پہلے ہی انکار کر دیا کہ وہ نہیں جائیں گے، ظاہر ہے وہ کسی کو قیادت نہیں دے گا، وہ اپنے ہاتھ میں رکھیں گے۔ ایک اور جو بات کی ضمیر کابلوف نے کہ یہ امن مذاکرات ہونے چاہیے، اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے، اور جو معاہدہ ہوا تھا امریکہ اور طالبان کا، اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال میں یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اور اس لیے وہ پاکستان آئے ہیں۔ اور یہ جو امریکی جرنیل ہیں، وہ ظاہر ہے ان کو بھی بڑی پریشانی ہے کہ اگر یہ معاہدہ ہم اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے، مئی تک اپنی فوج کو نہیں نکالتے، تو پھر ظاہر ہے وہاں پہ ان کے اوپر بھی حملے شروع ہو جائیں گے، جنگ مزید تیز ہو جائے گی، تو وہ اس کے بارے میں فکر مند ہیں اور وہ پاکستان کا تعاون چاہتے ہیں۔ اچھا جی، بہت بہت شکریہ جناب رحیم اللہ یوسفی صاحب، میں سمجھتا ہوں آپ نے بہت اہم باتیں کر دی ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جی جی، اب آ جائیں اگلے موضوع پہ۔ جی آئیے۔ تو ابھی آپ پی ایس ایل پہ آ جائیں، ہم الیکشن پہ آخری میں بات کر لیں گے۔ دیکھیے پی ایس ایل کے سے ایک تو زین صاحب، ایک تو ہمیں بات نہیں ہے کہ جو کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی پالیسی ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارا یہ تصور جائے کہ ہمارے ملک کے اندر کرکٹ ہو سکتی ہے۔ ہمیں انڈیا نے آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی تھی، ہمیں 4-5 ملکوں نے مل کر ایک جو ہے گروپ بنایا تھا، پاکستان کو باہر نکالنے کی کوشش کی تھی، تو پاکستان میں کرکٹ واپس لوٹ آئی اور آپ لوگوں نے ہمارا بائیکاٹ کیا تھا، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے ہماری تکلیف بہت ہو رہی ہے۔ تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ آپ کو آدمیوں کو جو ہے گھنٹوں جو ہے وہ انتظار کرنا پڑتا ہے، وہ ہر وقت جو ہے ان کے لیے کتنی فوجی ہماری جو ہے رینجرز کھڑی ہیں، ہماری پولیس کھڑی ہے، تو ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ ہمارے رینجرز آپ ان لوگوں کی ان کا استقبال کریں۔ اگر فرض کر لیجیے یا اس طرح کھڑے رہیں دھوپ کے اندر، کھڑے رہیں، وہ ان کی ڈیوٹی ہے، لیکن بعد میں ہمیں کھمبے بھی کھڑا رکھتے ہیں کہ صاحب وہ ٹیم گزر رہی ہے صاحب، تو ہم جیسا سینئر آدمی بھی کھڑا ہوا ہے، اور بیمار آدمی جو ہے وہ اگر کوئی جا رہا ہے تو وہ بھی کھڑا ہوا ہے۔ 2 ہاسپٹل ہیں اس روڈ پہ، ہاں، آغا خان اور لیاقت نیشنل، اس روڈ پہ ہیں، اور پھر سارا ٹریفک جو ادھر جاتا ہے، جناح جاتا ہے اور سل جاتا ہے، وہ بھی تو متاثر ہوتا ہے۔ ایک یونیورسٹی ہے اس ڈالمیا روڈ پر، ہاں تو ترجیحات کا ذرا تعین کرنا چاہیے۔ ہاں، اب یہاں سے آپ کو یہاں سے ملین مارچ سے بند کر دیتے ہیں، آپ کا رستہ ہی بند ہو گیا، آپ نے تو میں نے آپ کا حقہ پانی بند کر دیا پورے علاقے کا۔ جی، لیکن عدالت کا حکم یہ تھا کہ کوئی سڑک بند نہیں کی جائے گی، بھائی کر اس کے لیا نا باوجود عدالت بھی نے، عدالت کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آواز سنی ہماری بھی، اور وہ خود بھی، کیونکہ کراچی گلزار صاحب رہنے والے ہیں، جسٹس صاحب نہیں، سندھ ہائی کورٹ کا سندھ ہائی کورٹ کا تھا نے دی۔ اچھا جی، یہ سندھ ہائی کورٹ کا تھا، اور وہاں ہم ان کے مشکور ہیں، انتہائی مشکور ہیں، انتہائی ادب کے ساتھ انہیں سلام پیش کرتے ہیں، اور وہاں حلف جمع کرایا گیا تھا کوئی سڑک بند نہیں کی جائے گی، لیکن اس کے باوجود بھی سڑک بند کی گئی ہے۔ کل ہم آئے ہیں، ہمارا راستہ روک کے کھڑے رہے ہیں، 15 منٹ تک ہم کھڑے رہے ہیں۔ عدالت نے کہا تھا کہ اس کو توہین عدالت سمجھا جائے گا اگر آپ کوئی سڑک بند ہوئی، تو اب دیکھتے ہیں عدالت کیا آپ کرتی کہیں ہے۔ گے تو ہم گواہی دینے کو تیار ہیں کہ ہمیں کھڑا رکھا 15 دن تک، بند کی ہے۔ سڑک بند ہے آغا خان ہاسپٹل کی اور یہ والی، جی جی، اور پھر وہ کارساز سے جو آ رہی ہے۔ چلیے صاحب آپ تو یہ بات آپ اس چلیں، پہ ابھی چھوڑ دیں تھوڑا سا، اور لیکن ایک اور بات بھی ہے، لوگوں کا ظاہر ہے عوام تو دیکھنا چاہتے ہیں نا ٹھیک ہے زین مختلف صاحب، لیکن کھلاڑیوں کو۔ عوام کا ایک دیکھیے، عوام کی کتنی پرسنٹیج دیکھتی ہے، ہم ٹھیک ہے، ہمیں پاکستان کی فی الحال تو کے لوگ کرکٹ مینیا ہے ان کو، اور وہ ابھی بات، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹیم نے ہمیشہ ہمیں رسوا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آ جائیں پھر وہ نوشہرہ کے الیکشن سے پہلے سینٹ کے جو انتخابات میں چوڑ توڑ ہو رہی ہے، بھائی بہت زیادہ جو اس پہ بات پہلے خریدے جا رہے ہیں، جو زرداری صاحب نے پرانا فلسفہ دیا تھا بینظیر صاحبہ کو، جو بینظیر صاحبہ نے مجھے بتایا کہ بھائی ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو ہم خرید لیں گے آدمیوں کو، کامیاب لگ رہا ہے وہ۔ تو اس میں ہاں بس دیکھتے ہیں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ذہن بہت برا حال ہے اس وقت، جو ہے دنیا پیسے کی ہو گئی ہے، جی، اقدار ختم ہو گئے ہیں، انسانیت ختم ہو گئی ہے۔ اب دیکھیے راجہ ظفر اللہ کو وہ آپ کو ٹکٹ نہ دینا، جی، منہ پر تماچا ہے مسلم لیگ کے۔ اچھا صاحب، اس طرح سے اور کسی ووٹ خریدنا، آپ خود کہہ رہا ہے، وزیر اعظم کہہ رہا ہے ہمارے ووٹ خریدے جا رہے ہیں۔ بھائی تمہاری پارٹی اتنی کمزور ہے کہ وہ لوگ بک رہے ہیں تمہارے حکومت میں، آپ ہیں حکومت بندے آپ کے خریدے جا رہے ہیں، آپ واہ۔ وہی آپ کے، اب یہ چھوٹی پارٹیاں جو ہیں وہ تو پھر بھی دے دیں گی، لیکن اب یہ جو آپ کے سب سے زیادہ کمزور ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، وہ بکیں گے، اور وہ بھی کے پی پچھلی کے، دفعہ بھی بکے ہیں، 15 ووٹ بکے ان کے، اور وہ بھی کے پی کے۔ ہاں، تو جو یہ ان کا خاص صوبہ ہے۔ جی، توجہ ان کو خود دینی چاہیے اپنے لوگوں پہ۔ بھائی جو آدمی ایک وزیر دفاع جو آپ کا ہے، وہ کھٹک جو ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میرے بغیر عمران خان کی حیثیت کیا ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے میں ہوں پی ٹی آئی دو۔ اچھا میرے صاحب، وہ جہانگیر ترین صاحب ایکٹیو ہو گئے، جاز ان کا ہاں، شروع تو ہو وہ گیا اے ٹی ایم ایکٹیو ہو گئے، لیکن اس میں شفقت محمود نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ہماری کوئی ان سے لڑائی تو نہیں تھی نا، بس بات یہ ہے کہ اگر وہ ایکٹیو ہو گئے تو کیا ہو گیا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سیاست ہے، اس میں ایسی ہے۔
نہیں وہ ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں فی الحال تو انہوں نے درخواست کی ہے نا کہ جی آپ ہماری مدد کریں ان کے لیے پی ٹی آئی کے امیدوار کے لیے. ہاں تو ابھیشیک صاحب نے فون کیا ان کو, پی ٹی آئی کا بندہ ہے وہ کہاں جائے جی گا؟ عبد الحفیظ شیخ صاحب نے ان کو فون کیا, انہوں نے کہا آپ کی مدد چاہیے. ہاں نہیں اس کی مدد وہ کرے گا, مدد انہوں نے کہا حاضر ہے جی, طیارہ لے کے حاضر ہیں. تو ہاں طیارہ کروڑوں روپے دے دے گا وہ, بھائی خریدے گا لوگ ووٹ کو دے دے. لیکن وہ دوسری طرف بھی جو پارٹی ہے وہ کمزور نہیں ہے مالی اعتبار سے. لیکن اب دیکھنا ہے بھائی جو طریقہ کیا وضع ہوتا ہے یہ پکڑ لیں بس. باقی یہ کہ آسان کام یہ ہے کہ جو چیف جسٹس تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی یہ وہ کوئی جج حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس میں نے جو پروپورشنیٹ کے آپ کے پاس آپ کو ملنی چاہیے نمائندگی, بس یہ بات ٹھیک ہے. اگر پروپورشنیٹ نمائندگی ہوتی ہے تو پھر یہ, لیکن میرے صاحب ایک اور بھی بات ہوتی ہے سینٹ میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو پسند نہیں ہے کسی پارٹی کی پالیسی تو وہ آزاد طور پہ اپنے خیال کا اظہار کرتا ہے. بھائی لیکن ابھی اگر فرض لے نہیں پھر بھی میں صرف یہ سوال کرتا ہوں کہ فلور کراسنگ نہیں کہیں گے نہیں نہیں تو اگر فلور کراسنگ اپنے من سے کر رہا ہے تو الگ بات ہے, لیکن تو پیسے سے ہو رہی ہے نا بھائی. لیکن اب اس میں بہت کرپشن ہو رہی ہے. لیکن یہ کیسے ثابت ہوگے؟ اب بات تو کر دی کرپشن ساری دنیا کو پتا ہے یار, تم پھر بچوں والی باتیں کرتے ہو. ثابت کرنا پڑتا ہے. ثابت کے کیا ثابت کرنا ہے؟ سب کو پتا ہے کہ سب بک رہے ہیں. دیکھیں ابھی جب آپ کے پاس یہ ویڈیو آ گئی ہے اس کے بعد میں پھر آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت پڑے گی. پھر صاحب یہاں یہی تو مشکل ہے, رائیونڈ جیسی ریاست سامنے ہے لیکن آپ کو ثابت کرنا ہے کرپشن. نہیں ثابت کی بات نہیں ہے, کرپشن ہو رہی ہے, لوگ بک رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں اب آپ بات یہ ہے کہ آئی بی جو ہے ان کے ٹیلی فون لگائے بیٹھی ہوئی ہے, آئی بی ان کو چیکنگ کر رہی ہے, اب وہ پکڑوا دے گی آخر میں. دیکھ رہے ہیں دیکھنا بہت سارے ووٹ پکڑے جائیں گے. آپ جو نہیں دیں گے وہ جو ووٹ طریقہ کیا کرتے ہیں کہ ووٹ لے کے وہ باہر آ جاتا ہے اور خالی کاغذ ڈال دیتا ہے. ایک خالی کاغذ جاتا ہے وہ لے کے ڈال دیتا ہے. دوسرا آدمی جو آتا ہے وہ پھر وہ اس کا ووٹ ڈالتا ہے, اپنا ووٹ پھر لے جاتا ہے. پھر وہ دوسرا آدمی آتا ہے وہ ایک آدمی خالی کاغذ ڈالتا ہے. پھر دوسرا جو اس کا ووٹ جو ہے دوسرا آدمی وہ جب دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی ہمیں ووٹ دیا ہے تو وہ جا کے ڈبے میں ڈال دیتا ہے. پھر جو تیسرا آدمی جاتا ہے وہ دوسرے آدمی کا ووٹ ڈالتا ہے. یہ تو بڑا مسئلہ ہے. پھر شفافیت. ایک خالی کاغذ آپ کو ملے گا, اس لیے کہ جو اوریجنل ووٹ ہوگا وہ واپس لے آئے گا, اور وہ پھر کوئی اور آدمی جب دیکھ لیں گے کہ بھئی اس نے ووٹ دیا تو اس کو پیسے مل جائیں گے. اور وہ جو دوسرا آدمی جب جا رہا ہے تو وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ جو پہلے والے کا جو ووٹ ڈالائے گا اپنا ووٹ واپس لے آئے گا اور وہ واپس دے دے گا. پھر تیسرا آدمی جب جائے گا تو دوسرے کا ڈال دے گا, اور چوتھا آدمی جائے گا تو تیسرے کا ڈال دے گا, اپنا لے آئے گا. تو یہ کھیل ہے ان کا. اگر آر ٹی ایس بٹھا کے سسٹم بٹھا کے ایسی اسمبلی آئے گی تو یہ نتائج ایسے ہی آئیں گے پھر سینٹ میں بھی. بھائی تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کے چیئرمین سینٹ کے علاوہ کے ساتھ ساتھ میں ہر چیز کو آپ دیکھ لیں وہ تو بکاؤ مارے. آپ یہ یاد ہے کہ جب یہ سلطان بنا تھا یہ جو آپ کا ایکسپریس کا, جی یہ پیر صاحب کو پیسے دے کے بنا تھا پہلا. ہم نے تو یہ بات اس وقت سنی تھی. ابھی چھوڑ دیں, اس کو نکال بھی دینا, چھوڑ دینا. چلیں اچھا خیر ہم آتے ہیں جو ضمنی الیکشن ہوا اور اس کے بعد جو الیکشن میں ہوئے تو نیشورا میں عوام نے جو ہے ووٹ جو ہے میں نے پی ٹی آئی کے خلاف دیا. سندھ اور بلوچستان میں بھی عمران خان کو رد کر دیا ہے. وہ تو پہلے عوام انتخابات میں مسرت کر چکے تھے وہ, کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ جو آگے کیا ووٹ ہوگا. ملے بھی ہیں, جو ان کو ووٹ ملے سب بے ایمانی کے ووٹ ملے ہیں یہاں کراچی سے. سب ایم کیو کے ووٹ تھے, یہ دے دیے انہوں نے ان کو, اور وہ خوش ہو گئے, وہ سمجھے یہ تو ہمارے ووٹ ہیں. ہاں نہیں خوش تو سب کو پتہ ہے. جی اچھا مجھے بریک کے لیے آپ ایک دن چلا دینا وہ جو ایک ویڈیو ہمارے پاس کلپ ہے. جی ضرور چلا دیں گے. اچھا مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آئیں گے تو پھر ضمنی الیکشن ذرا تفصیل سے بات کریں گے اور ہم حنیف قمر صاحب کو لے لیں گے اب ٹیلی فون لائن پہ تاکہ وہ ڈسکا میں موجود ہیں. جی پھر وہ تفصیل سے بات ہو جائے گی. ناظرین مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب ڈسکا کے انتخابی میدان جنگ سے حنیف قمر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. جی حنیف قمر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا اللہ بھائی آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام سچ بات میں. ایک دفعہ آپ کی دوبارہ آمد کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور فرمائیں کہ ڈسکا میں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ تو بہت بڑی بری خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر کرفیو کا سماں ہے. جی میں ابھی ڈسکا میں ہوں اس وقت بھی, اور کل یہاں پہ جو پولنگ ہوئی اور اس کے بعد جو کچھ ساری دنیا نے یہاں پہ دیکھا وہ واقعی
बड़ा अफसोसनाक है और बड़ा शर्मनाक भी है पाकिस्तान के लिए और खुद जमहूरियत के लिए कि एक हल्के में ज़िमनी इलेक्शन है। ये कौमी असम्बली का एक हल्का था, साथ वजीराबाद का जो हल्का सूबाई हल्का था। इन दो हल्कों में पंजाब में इलेक्शन था और यहाँ पे ही जिस तरह के मनाजर देखने को मिले, इलेक्शन तो एक जमहूरियत का हुस्न है और ये एक फेस्टिवल होना चाहिए था और फेस्टिवल के तौर पे ही अवाम वहाँ तो बाहर निकलते और अपने नुमाइंदों को मुंतखब करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डस्का में कल सारा दिन जंगल का समा रहा। यहाँ पे इस तरह फायरिंग होती रहती और इस तरह वहशत और बर्बरियत। वजह क्या है? यहाँ पर कोई इतनी बड़ी पार्टी है कि यहाँ पर दोनों पार्टियाँ इतनी नाराज है एक दूसरे से? असल में यहाँ पे जो सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह साहब से जिनका इंतकाल हुआ, मुस्लिम लीग नून की ये सीट थी और वहाँ वो जीते हुए थे और उनकी बेटी थी यहाँ पे इलेक्शन लड़ रही और उनके मुकाबले में असजद मल्ली साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि मैनेजमेंट और इंतजामिया जो है वो पंजाब में जिसकी हुकूमत है वो इंतजामिया ने तो उसको ही फॉलो करना है ना। अब इंतजामिया के जरिए यहाँ पे जो कुछ कल किया गया, कल सारा दिन यहाँ पे पुलिस फायरिंग करती रही। सिटी में पुलिस के एहलकार फायरिंग करते रहे सिर्फ इसलिए कि खौफ व हरास फैलाया जाए और लोग वोटर ना आए, वोटर बाहर ना निकले। अब जब वोटर सारा दिन बाहर सड़क पे गोलियां चल रही हैं तो कौन? अच्छा यार हनीफ कमर साहब, तुम यार देखो भाई, हम समझते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल के आप एक बेहतरीन नुमाइंदे हैं और हम आइंदा का हम समझते हैं कि आपका बड़ा मुकाम होगा इंशाल्लाह, आपके न सिर्फ सच टीवी में बल्कि पूरे पाकिस्तान में। आप नहीं समझते कि ये जो इस वक्त जो इसका पीटीआई का बयानिया था कि हम जो है वो नई अब एक तो तब्दीली लाएंगे, दूसरा ये है कि हम करप्शन को ख़त्म करेंगे, ये फेल नहीं हो गया है मुकम्मल तौर पर? पीटीआई के बयानिए की मैं एक छोटी सी आपको इस कल के इलेक्शन की आपको बताता हूँ बात, जो कि शायद इस तरह रिपोर्ट ना हुई हो किसी भी टीवी चैनल पे। कल 360 पोलिंग स्टेशन थे इस हल्के के और उसमें से 337 पोलिंग स्टेशन के नतायज रात 2-2:30 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर को मौसूल हो गए थे। उन नतायज के मुताबिक जो कास्टिंग की शरत थी, जो टर्न आउट था, वो 30, 31, 32 मैक्सिमम 35% तक था इन पोलिंग स्टेशन पर, जिनके नतायज आ गए थे। अब जो 21 पोलिंग का अमला जो गायब किया गया या गायब हुआ और वो सुबह 9 बजे जब आया और उनके पास जो थैले थे वोटों वाले और जो उन्होंने आके रिकॉर्ड जमा करवाने की कोशिश की वहां पे, तो वहां पे टर्न आउट 88% था और वो 88% टर्न आउट वाले इलाके देही इलाके से दूर दराज के इलाके जहाँ पे बमुश्किल एक पोलिंग स्टेशन पे किसी के पे 200 वोट होते हैं, किसी पे 400 वोट होते हैं, वहां पे 88% पोलिंग मतलब टर्न आउट रहा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तब्दीली की हुकूमत में हुआ कि हम पहले भी धांधली तो सुनते थे लेकिन इस दफा सरेआम धांधली कि वो 21-22 बंदे जो सुबह लेके आए अपना रिकॉर्ड, तो आरओ ने जो रिटर्निंग ऑफिसर था उसने लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि भाई ये तो टेम्पर हुए सारे और पूरे के पूरे हल्के में 30-32% टर्न आउट है, यहाँ 88% कहाँ से आ गया टर्न आउट? तो ये तब्दीली एक मजाक बन के रह गई है और जो यहाँ पे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत फेयर एंड फ्री इलेक्शन और पोलिंग होने देती यहाँ पे, अगर ये हार भी जाते ना तो कम अज कम ये बेवकार ना होते इतने। इनके पास तो एक इलाका नून लीग। हाँ लेकिन भाई मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इनके पास वकार कहाँ है? अगर बेवकार होता तो इस तरह धांधली से जो पहले इलेक्शन भी जीते हैं वो कौन से सच्चा जीते हैं, वो भी धांधली से जीते हैं। लेकिन रुस्तम साहब बात बिल्कुल आपकी बजाय है, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अगर वकार का ख्याल ही होता तो फिर तो इस तरह की हरकतें होती क्यों। लेकिन कम अज कम पहले जो कुछ धांधली भी होती थी ना तो कोई थोड़ा बहुत कोई ना कोई उसमें ये इंजीनियरिंग की जाती थी। अब हाँ अब ध्वंस किया गया, अब धांधली है और गन पॉइंट पे खड़े होके उन्होंने कहा कि नहीं ये हमने ही जीतना है इलेक्शन। और ये हमने देखा है कराची में एमक्यूएम जब थी ना, एमक्यूएम बस ऐसे ही करती थी। अम्मा आई है 80 साल, अम्मा आपका वोट पड़ गया, आप जाएं घर में आराम करें।
یہ آپ نے بالکل بڑی ایگزیکٹ مثال دی کہ یہ MQM کا وہ وہاں پہ فلم چلتی تھی جس کو دیکھ کر پورا پاکستان شرمندہ بھی ہوتا تھا اور خوفزدہ بھی ہوتا تھا. اب اس کے ٹریلر پنجاب میں چلنے شروع ہو گئے ہیں. اس کا کریڈٹ بہرحال تبدیلی کو جاتا ہے. اچھا کہ جی، وہ یہ تو فلم بات ہو گئی جس کو پنجاب جو کی. ذرا ہمیں نوشہرہ کی پوری KPP کی دنیا بات اچھا ہے. نوشہرہ کا کیا اطلاعات ہیں کہ پی کیا وہاں تو ہار گئے نا؟ یہ تو جی نوشہرہ میں تو میں نے ہاں PTI ہار گئی نا. مشاعرہ میں سیٹ لوز کر گئی اور وہاں پہ نہ صرف سیٹ جو ہے وہ آ رہی ہے بلکہ پارٹی کے اندر بھی جس طرح کے اختلافات سامنے آ رہے ہیں. اب دیکھیں آپ اتنے محاذوں پہ آپ کو چیلنجز ہیں, آپ کی پارٹی کو بھی اندرونی چیلنجز درپیش ہیں, حکومت کو بھی چیلنجز درپیش ہیں. پبلک کے آپ سمپیتھی لینے کی بجائے ان کے لیے کم از کم کوئی مزید نئے مسائل کھڑے نہ کرنے کی بجائے آپ ایسے مسائل کھڑے کر رہے ہیں, اس طرح کا بیہیو کر رہے ہیں کہ آپ اسی حلقے کی بات اگر کریں ڈسکا کی, تو یہاں اگر اس الیکشن میں اگر نون لیگ جیتتی تھی تو اب جتنا بھی ووٹ تھا اس کا اب اس سے ووٹ کم نہیں ہوا, اس سے بڑھ گیا. ایک سیٹ سے کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ آج سارا دن میں نے نہیں, میرا مطلب یہ ہے حنیف صاحب کہ ایک سیٹ جو ان کی پہلے تھی ان کو پھر دوبارہ مل جاتی تو کیا فرق پڑتا؟ کیا فرق پڑتا؟ بالکل یہ بات آپ کی بجا ہے کہ یہ تو ان کے پاس بڑے ایکسکیوز تھا. اچھا کہ یہ CTN کی تھی, ان کے والد صاحب کی وفات ہوئی تھی, سیمپتھی کا ووٹ بھی ملنا تھا, اس لیے وہ جیت گئے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں. لیکن یہ تو اس وقت ہوتا ہے نا جب کوئی سوچنے سمجھنے والا بندہ, کوئی کسی کا کوئی تھوڑا بہت جو اپنے وقار کا خیال رکھنے والا بندہ وہ اگر مشاورت میں شامل ہو, اس کی کوئی ایڈوائز. یار حنیف قمر صاحب یہ بتاؤ کہ یہ پنجاب میں ہوگا کیا؟ کیونکہ ایک تو آدمی آپ کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ فٹ نہیں ہے, دوسرا پھر یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں, پھر کیا ہوگا کیا ہے؟ سندھ میں بھی کیا ہوگا؟ سندھ میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. آپ یقین مان لیں کہ یہاں پر کوئی کام پیسے کے بغیر نہیں ہوتا. یہاں پر کوئی ہر چیز جو ہے اتھل پتھل کی جا رہی ہے. ایک لسانیت جو ہے وہ ایک لسانی صوبہ بنتا جا رہا ہے اور بہت برا حال ہے یہاں پر. اور وہ اب وہ پنجاب میں دوسری طرح کا حال ہے. کیا بنے گا اس ملک کا؟ بالکل یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے جس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب دیکھیں کہ آگے بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں, اور اگر یہ بلدیاتی الیکشن کمٹمنٹ کے مطابق کرواتے ہیں تو یہی اسی حلقے کو اگر آپ اگزامپل کے طور پہ لے لیں تو یہاں اگر اس وقت 30-35 ہزار کی لیڈ جانی تھی نون لیگ کی, تو بلدیاتی الیکشن میں وہ ٹوٹلی صفایا کر دے گی آپ کا. اور ساتھ دوسرا جو یہ ٹرینڈ متعارف کرا دیا گن کا, 2 بندے مار دیے ہیں, جو انتخابی یہ جھگڑوں کے بھینٹ چڑھ گئے ہیں, قتل ہو گئے ہیں. اب یہ بلدیاتی الیکشن میں جا کے مزید یہ ٹینشن بڑھے گی. اب یہ بھی ایک جن کے لوگ مرے ہیں اور جس طرح کی فضا ہے آج, یہ جو ڈسکا ہے, یہ ڈسکا جو ہے, لوگ پریشان ہیں. حنیف قمر صاحب یہ ڈسکا جو ہے یہ کیا کوئی قبائلی علاقہ ہے؟ بڑا مہذب شہر ہے, بڑے کاروباری لوگ رہتے ہیں یہاں پہ. کوئی ایسا اس طرح کا کلچر نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی مرنے مارنے پہ تلا ہوا ہو. لیکن جب آپ طے کر لیں کہ آپ نے پبلک کی ول کی کوئی امپورٹنس نہیں دینی اس کو, آپ نے لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کرنا, آپ نے دھوس دھاندلی اور جبر کے ذریعے فیصلے مسلط کرنے ہیں, تو پھر اس طرح کی صورتحال سامنے آئے گی. اوپر سے آپ دیکھیں کہ ایک پاکستان تحریک انصاف کی سمجھ نہیں آتی, مذکر خیز صورتحال ہے کہ حکومت آپ کی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہو گئی. دیکھو یار, دھاندلی اگر آپ کی حکومت میں آپ کے زیر انتظام الیکشن ہو رہے ہیں, الیکشن کمشنر آپ کا ہے, آپ کا سارا سسٹم ہے, تو پھر اگر کوئی دھاندلی کر گیا تو اس کا ذمہ دار بھی تو آپ ہی. نہیں تو پھر تو آپ کی نااہلی ثابت ہوگی نا. جی بالکل اسی طرح کی صورتحال ہے کہ آپ کی نااہلی بھی ہے اور بددیانتی بھی ہے. یہ تو پاکستان تحریک انصاف کو پتہ نہیں کس قسم کے مشیر دستیاب ہوئے ہیں. ان مشیروں نے جو بیڑا غرق کر دیا ہے پارٹی کا بھی, پارٹی کے بیانیے کا بھی, اور آئندہ کے لیے جو عوام کے اندر اپنے لیے نفرت کریٹ کر لی, اس نفرت کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. آج میں نے یہاں پہ کاروباری لوگوں سے بات کی, تاجروں سے بات کی. ڈسکا شہر میں آج بھی رینجرز کے نوجوان کھڑے ہوئے ہیں. یہ وہ شہر ہے پنجاب میں لاہور کے بالکل ساتھ ہے. یہ ایگریکلچر اور صنعتی علاقہ ہے. یہاں کے لوگ کو لڑائی جھگڑے والے تھوڑے ہیں. یہاں پہ تو کوئی ایسا کلچر نہیں کہ یہاں پہ سرے عام گولیاں چلیں. لیکن یہ کلچر متعارف کرانے کا صرف بھی اس کی تبدیلی کو ہی جاتا ہے, جس تبدیلی کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتی ہے تحریک انصاف.
साहब। اچھا آپ جو وزیر آباد کا بتائیں، سیالکوٹ اور وزیر آباد، سیالکوٹ کو تو آپ بند کر رہے ہیں، تو پھر یہ وزیر آباد کا کیا بنا ہے؟ وزیر آباد میں بس یہ تھوڑا ڈفرینٹ رہا کہ وہاں پہ جانی نقصان نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، خصوصی کرم ہوا، لیکن وہاں پہ بھی اسی طرح سارا دن ٹینشن، سارا دن جھگڑے ہوتے رہے۔ وہ بھی سیٹ اسی طرح تھی، مسلم لیگ نواز کی اکثریت تھی وہاں پہ، سارے تمام آپ جتنے بھی پبلک سروے ہیں، جتنے بھی تجزیہ کار ہیں، سب کی آپ رائے دیکھ رہے، سبھی لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ سیٹ نون لیگ جیتے گی اور بڑی بھاری اکثریت سے جیتے گی۔ اب لیکن یہ وہاں پہ کہہ سکتے بھاری ہیں اکثریت اب حنیف قمر صاحب کہ یہ جو آئندہ کے الیکشن ہیں وہ تو پھر نون لیگ جیتے گی پھر؟ سر یہ 2 حلقوں میں خاص طور پر، بلکہ یہ 3 حلقوں میں کہ پی کے بھی حلقے میں یہ جو الیکشن ہوا ہے، اس الیکشن کے بہت بڑے اثرات آپ کے سینٹ کے الیکشن پہ بھی پڑیں گے۔ یہ جس طرح کا مطلب ادھر آپ مرکز میں سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اچھا تو یہ بتائیے، آپ اس بات کو سمجھ میں آ گئی ہے، آپ یہ بتائیے کہ پھر انڈیکیٹر کیا ہیں جو پنجاب کے دانشور حضرات ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ملک کے اندر یہ پھر کیا سسٹم آئے گا، یہ ایک قومی حکومت بنے گی یا یہ لوگ چلتے رہیں گے، یا پھر یہ نون لیگ کی اور پیپل پارٹی کی حکومت بنے گی، کیا بنے گی، پی ڈی ایم کی حکومت بنے گی، کیا ہوگا پھر، کیا کہہ رہے ہیں لاہوری ہے؟ سر دانشوروں کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ اس وقت صورتحال کو اینالائز کریں اور اینالائز کر کے عوام کو بتائیں کہ عوام کو کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ملک میں عملی طور پہ بندوق کی حکمرانی ہے، جس کا آپ نے یہ عملی مظاہرہ دیکھ لیا، ڈکا میں دیکھ لیا آپ نے، اور یار یہ تو پولیس کی ہے نا، بندوق میں تو پھر سارے آ جاتے ہیں نا، یہ تو پولیس کی ہے۔ یہ اسی طرح لا اینڈ آرڈر کی میں بات کر رہا ہوں، لا قانونیت کی بات کر رہا ہوں کہ جب جس طرح دھونس اور دھاندلی کے ذریعے آپ کی انتظامیہ فیل ہوئی ہے اور دھونس اور دھاندلی کے ذریعے جس طرح الیکشن ہائی جیک کیا گیا ہے، اس طرح ہی اگر ایسے ہی ہوتا ہے تو سوچنا پڑے گا کہ عوام کی رائے کدھر جاتی ہے، عوام کو بتانا پڑے گا۔ لیکن جس طرح آپ مجھ سے کہیں زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں دانشور جو ہے وہ بھی جتنا کو آزاد تجزیہ دیتے ہیں، آزاد لکھتے ہیں یا آزاد بولتے ہیں، اس پہ مجھے کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ تو جس ملک کا دانشور ہی وہ ہی بک جائے، میں شاید سخت الفاظ کہہ رہا ہوں، تو وہاں پہ پھر کیا ہوگا؟ نہیں ابھی تو میرے خیال میں تو بھائی یہ تو بکا تو نہیں ہے، اب دو چار رپورٹر اگر آدمی ان کی حمایت کر رہے ہیں تو باقی تو سب نے بدل لیا اپنا۔ بھائی دیکھیے ہم لوگ بھی تو خلاف تھے نواز شریف صاحب کے، کرپشن کی وجہ سے خلاف تھے، لیکن اگر کوئی دوسرا یہ بھی کرپشن کریں گے تو ہم ان کے خلاف ہیں، تو ہم تو یہ بات انصاف کی بات کرتے ہیں ہم تو بھائی۔ نہیں وہ نصرت صاحب آپ کی بات بالکل بجا۔ آپ اگر کسی پارٹی پہ تنقید کرتے ہیں تو اس میں آپ کی ذات کا تو عنصر شامل نہیں ہے نا۔ بالکل نواز شریف کے طرز عمل سے، طرز سیاست سے اختلاف کرتے ہیں، آپ نواز شریف کے جانی دشمن تو نہیں ہے۔ نہیں بالکل نہیں۔ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست پہ ہم تنقید کرتے ہیں تو ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے طرز عمل سے اختلاف ہے، ہم اس کے طرز عمل پہ، طرز سیاست پہ تنقید کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں دانشوروں کی جو بڑی ایک تعداد ہے، غالب اکثریت ہے، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس طرح آپ کی طرح پالیسیوں پہ تنقید کرتے ہیں، طرز عمل پہ تنقید کرتے ہیں یا طرز عمل کی تعریف کرتے ہیں، وہ تھوڑے لوگ ہیں، بغیر اس کو غیر جانبداری ہی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں تو بدقسمتی سے پارٹی ترجمان بنے ہوئے ہیں ہمارے یہاں دانشور، کوئی مسلم لیگ نون کا ترجمان بنا ہوا ہے، کوئی تحریک انصاف کا ترجمان بنا ہوا ہے، کوئی کسی اور پارٹی کا ترجمان بنا ہوا ہے۔ جناب حنیف قمر صاحب آپ اپنی آپ کا شکریہ، کیونکہ ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن آپ اپنا خیال رکھیے گا، اگر یہ حالات ہیں تو اس میں آپ کو ذرا احتیاط برتنی ہوگی، اور اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میرے صاحب اتنی گند نہیں پھیلتی ہے، لیکن 2 لوگوں کی ضد تھی، عثمان ڈار صاحب اور پھر دوزہ شکاوان، ان کو پرفارمنس دکھانی تھی، اس لیے سارا معاملہ خراب ہوا۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا، جو کچھ بھی ہوا تو اب یہ جانے وہ جانے۔ وقت ختم ہوا ہمارے پروگرام کا۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔